اگلی صبح ناشتے پر میں نے عمر سے اپنے آئندہ سفر، گائیڈ اور مزدوروں کی بات کی۔ عمر نے ساری بات سن کر کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ مزید چند روز آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن اب میں آپ کو مزید نہیں روکوں گا۔ میں آج خنسا کو مال کی قیمت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کل واپسی پر اس کے آدمی بھی ہمراہ لے آؤں گا، جو برما، آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں اور سفر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ خنسا کے آدمیوں کے علاوہ محافظ اور 3 مزدور بھی آپ کو دوں گا۔ یہ سب آپ کے ہمراہ رانگا ماٹھی جائیں گے اور آپ کے ہمراہ ہی واپس آئیں گے۔ اس قافلے کے تمام لوگ جدید ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح ہوں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ میری واپسی کل شام کو ہوگی اور پرسوں صبح آپ اپنے مشن پر روانہ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ یہاں میرے گھر پر قیام کریں۔ میں عمر سے جس روز پہلی بار ملا تھا، اس نے میری عزت اور میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن آج اس کی گفتگو میں جو خلوص دکھائی دیا وہ یقیناً سمپورن کے ہاتھوں اس کی زندگی بچانے کی وجہ سے تھا، جس کا ثبوت اگلی شام ہی مل گیا جب اس کے 9 آدمیوں کے علاوہ خنسا کے بھیجے ہوئے 5 مسلح گائیڈ عمر کے واپس آنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ گئے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ان 14 افراد میں سے 4 خاصی انگریزی بول سکتے تھے۔ عمر نے اگلی صبح 8 بجے انہیں تیار رہنے کا حکم دیا۔ میری موجودگی میں عمر نے انہیں کہا کہ وہ آپ سے مکمل طور پر میرے احکام پر عمل کریں گے اور میری اور میرے ساتھ رانگا ماٹھی سے آنے والے مہمانوں کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ عمر کے الفاظ تھے، اگر تمہارے کمانڈر یعنی مجھے یا مہمانوں کو کوئی بھی گزت پہنچا وہ واپس ہرگز نہ آئیں، کیونکہ میرے اور خنسا کے فیصلے کے مطابق نہ صرف ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا بلکہ ان کے افراد خانہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں وہ خود مزید چند روز زندہ رہ سکیں گے جب تک ہمارے شکاری انہیں تلاش کر کے ٹھکانہ نہ لگا دیں۔ صاحب نے عمر کی یہ وارننگ خاموشی سے سنی۔ اس کے بعد عمر نے انہیں میرے حوالے کیا، یعنی میری کمانڈ میں دے دیا۔ میں نے صاحب کا اسلحہ چیک کیا۔ 5 مشین گنیں، 14 پسٹل اور ریوالور کے علاوہ ان کے پاس 1000 راؤنڈ اور بڑے شکاری چاقو تھے۔ خنسا نے 3 جیپیں بھی بھیجی تھیں جن پر سب کے لیے سلیپنگ بیگ، فوری ضرورت کی ادویات، وافر مقدار میں ٹین فوڈ اور پانی تھا۔ خنسا کے حکام کے مطابق جہاں تک ممکن ہو ہمارا سفر جیپوں میں ہونا تھا اور واپسی تک جیپوں نے وہیں پر ہمارا انتظار کرنا تھا۔ جیپوں پر پٹرول بھرے درجنوں جیری کین بھی موجود تھے، کیونکہ برما میں ہمارے روٹ پر پٹرول ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ عمر نے مجھے علیحدہ لے جا کر ایک بڑی چوڑی بیلٹ دی جس میں 4 بیگ لگے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ ڈالا، یہ میری طرف سے زیادہ راہ کے طور پر قبول کریں۔ راستے میں اگر ڈاکوؤں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بلا دریغ انہیں ہلاک کر دیں۔ اور یہ 2 خط خنسا نے دیے ہیں۔ برما میں اگر فوجیوں نے آپ کا راستہ روکا تو یہ خط انہیں دکھا دیں۔ خنسا کے برما کے فوجی کمانڈوں سے ذاتی تعلقات ہیں۔ یہ خطوط آپ کے لیے نہ صرف راہداری کا کام دیں گے بلکہ فوجی اپنی حفاظت میں آپ کو بارڈر تک پہنچائیں گے۔ اگر آدمیوں میں سے کسی نے حکم عداولی یا نافرمانی کی تو اسے بھی ہلاک کر دیں۔ یہ دوسرے کے لیے سبق ہوگا۔ میرے اور خنسا کے 4 آدمی کچھ دور رہ کر آپ کے قافلے پر نظر رکھیں گے تاکہ کسی ایمرجنسی یا ضرورت کے تحت آپ کو کمک مل سکے۔ اب آپ اندر چلیں تاکہ وہ چاروں اور آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں عمر کے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں گیا۔ وہاں مضبوط جسم کے 4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے انگریزی میں مجھے مخاطب کیا، جناب ہم عقابوں کی طرح آپ کے قافلے پر مسلسل نظر رکھیں گے۔ جب آپ ضرورت محسوس کریں گے تو سرخ روشنی کا راؤنڈ فائر کر دیں، ہم فوراً آپ تک پہنچ جائیں گے۔ عمر نے مجھے بتایا کہ ہمارا قافلہ تھائی لینڈ کے سرحدی قصبے چنگ مئی میں 2 روز قیام کرے گا۔ اس دوران چاروں محافظ برما میں داخل ہو کر اور ہمارے روٹ پر خاصے آگے جا کر راستے کے محفوظ ہونے کا تعین کریں گے، اور اگر سب اچھا ہوا تو 2 روز بعد صبح آپ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ عمر نے مجھے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں اور ان پر قابو پانے کے طریقے سے بخوبی آگاہ کیا۔ یہاں پر میں قارئین کو بھی مختصر بتاتا چلوں، تھائی لینڈ اور برما کا بارڈر ہم نے چنگ مئی کے قریب کھین جوان کے گاؤں سے کراس کر کے برما کے سرحدی گاؤں کموپیو میں داخل ہونا تھا۔ رانگا ماٹھی تک کے سفر کو ہم نے برما سے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ یا پڑاؤ ہمیں برما میں تان گپ کے قصبے میں کرنا تھا۔ بارڈر سے اس قصبے کا زیادہ فاصلہ 300 میل تھا اور یہ قصبہ برما کے صوبہ اراکین میں واقع تھا، جہاں مسلمان نسبتاً زیادہ تعداد میں تھے۔
300 میل کی اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے 7 دن رکھے تھے، جو ذرائع مواصلات کی موجودگی میں بامشکل 7 گھنٹے کا سفر ہوتا۔ یہ حصہ سب سے دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس سفر میں سارے سڑک نام کی کوئی شے نہ تھی۔ قسم قسم کے انتہائی زہریلے حشرات وغیرہ سے علاقہ اٹا پٹا تھا۔ چیتے، جنگلی بلیاں اور شیر بھی اس علاقے میں کثرت تھے۔ سانپ اور بچھو اتنے زیادہ کہ نگاہ ہر وقت آئندہ اٹھنے والے قدم پر جمی رہتی۔ پھر یہاں کے مچھر خدا کی پناہ اتنے زیادہ اور زہریلے تھے کہ ایک مچھر بھی کاٹ لے تو ملیریا یقینی تھا۔ برما میں مستقل فوجی حکومت تھی، جس کا دائرہ اختیار صرف دارالحکومت رنگون اور گردنواں کے قریبی قصبات تک محدود تھا۔ باقی تمام ملک کے لوگ اپنی حفاظت کی خود ذمہ دار تھے۔ ڈاکوؤں کے بے شمار گروہ وجود میں آ چکے تھے، جنہوں نے ملک بھر میں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ جو گاؤں اور قصبہ انہیں معمول رقم بطور خراج دیتا، وہ نہ صرف ڈاکوؤں سے محفوظ رہتا، بلکہ خراج لینے والے ڈاکو ان کے دوسرے ڈاکوؤں سے بھی حفاظت کرتے۔ حکومتی اخراجات کا بڑا حصہ خنسا ادا کرتا تھا اور باقی ضرورت چین اور روس کی حکومتیں پوری کرتیں۔ میں نے برما کے ان دنوں کے حالات کا مختصر احاطہ کیا کہ قانون کو نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ فوجی حکومت اور اس کے سپاہی تک جسے چاہتے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ نہ کوئی عدالت، نہ مصنف، نہ کوئی قانون۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے قافلے کے افراد پوری طرح سے مسلح تھے، کیونکہ دوران سفر ہم اچانک کسی بھی ناگہانی آفت میں گھر سکتے تھے۔ عمر نے مجھے بھیج کر گلے لگایا اور میری کامیابی کے ساتھ واپسی کی دعائیں کے ساتھ رخصت کیا۔ تینوں جیپیں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوئی۔ 4 خفیہ محافظ ہمارے گھر میں سے نکلے اور نے سیدھے راستے برما کے خاصان اندر جا کر اور حالات دیکھ کر 2 دن کے اندر چنگ مئی میں رپورٹ دینی تھی اور پھر ہمارے قافلے نے برما کی جانب کوچ کرنا تھا۔ یہ 4 محافظ بھی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، ایک جیپ اپنے ہمراہ لائے تھے۔ دوران سفر ایک بران کی جیپ ہمارے بہت زیادہ کام آئی۔ ہم کوٹا بارو سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے۔ یہ تھائی لینڈ کا انتہائی جنوبی علاقہ تھا اور ہمارا پورا تھائی لینڈ گزر کر انتہائی شمال میں چنگ مئی پہنچنا تھا۔ چنگ مئی پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے۔ سفر تھا کہ اللہ مان ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ جو ہم شمال کی جانب بڑھتے گئے، سردی بڑھتی گئی، پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے دل فریب قدرتی مناظر دیکھنے کو ملے کہ اللہ پاک اس نئی میں جتنی بھی وادی جائے کام تھی۔ پھر بھرپور اور گھنے جنگلات، دریا، آبشاریں، ہاتھیوں کے غول، یہ ایسے دلربا مناظر فطرت تھے جن کے تلسم میں انسان خود کھو کر رہ جاتا ہے۔ ٹوکیو سے لے کر امریکہ تک، آپ کسی بھی ملک کے بڑے شہروں میں جائیں، آپ سب کو ایک یکسانیت ملے گی۔